ہی وہ چھٹی شریف، کیونکہ ہندی کے اندر اس کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بے شمار القابات ہیں، ان میں ایک لقب جو ہے وہ غریب نواز کا بھی ہے، اور ایک لقب جو ہے وہ قطب الدین کا بھی ہے، قطب الشیخ کا بھی ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی تان کرنے کی جو ہے وہ ناپاک جسارت کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے اپنی کس طرح زندگیاں صرف کی ہیں۔ اور وہ میں ایک قبلہ آپ کو بات بتانا چاہوں، اور وہ بڑی اہم بات کہ ایک آقا علیہ السلام کی وہ سنت، یعنی اللہ کے ولیوں کو یہ درجہ کیسے ملتا ہے۔ اگر اس بات پہ غور کریں کہ آقا علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے جو آقا علیہ السلام نے 23 سالوں میں کبھی بھی قضا نہیں کی، اللہ نہ صبح کی ہے نہ شام کی ہے، دن رات جو سنت آقا علیہ السلام کی سب سے عظیم سنت ہے جس کو حضور نے 23 سالوں میں کبھی بھی قضا نہیں کیا، وہ دو چیزیں ہیں، ایک دعوت اللہ اور ایک اقامت الدین۔ اور اللہ کے ولی ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جو اپنی زندگیاں انہی دو کاموں کے لیے صرف کرتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے جائیے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو سفر کیے، آپ سیستان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ نے بخارا اور سمرقند کا سفر کیا، آپ عراق پہنچے، بغداد پہنچے ہیں شیخ کے لیے۔ تو اس ساری زندگی میں آپ نے مختلف لوگوں سے پڑھا، اور ان سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر شیخ کی تلاش شروع کی، اور پھر آپ 25 سال کی عمر کے اندر حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ہارونی بھی کہتے ہیں، ویسے جو صحیح پروننسیشن وہ ہارونی ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور وہاں پر جا کر، اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ابھی اپنا مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فنا پھر شیخ جو ہے وہ درجہ آپ نے پایا، اور 20 سال آپ نے خدمت میں گزارے اور شیخ کی بارگاہ میں گزارے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر وہ یہ نہیں کہ کوئی اس طرح کے کوئی پڑھنے پڑھانے والا ساتھ کام کرتے، بلکہ وہ ہر کام کرتے تھے۔ لنگر پہ ڈیوٹی لگ جاتی، وہ لنگر کا کام کرتے، اور مختلف آپ کو امور دے دیے جاتے، مسجد کی صفائی کا کہہ دیا جاتا، جو بھی شیخ حکم دیتا وہ آپ بجا لاتے۔ اور 20 سالوں کے بعد جو ہے وہ پھر شیخ آپ کو لے کر گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، بیت اللہ پہ جاتے ہیں حج کے لیے، اور پھر وہ حتیم پہ کھڑے ہو کے وہ حضرت خواجہ وہ فرماتے ہیں، اے یا اللہ میں تیرے لیے ایک بندہ لے کے آیا، اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شیخ کہتے ہیں، اے معین الدین چشتی اجمیری آقا علیہ السلام کو سلام کرو۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب ملتا ہے مزار اقدس سے، وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب۔ اور آپ وہ لقب لیتے ہیں قطب کا، اور وہ لقب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور جب آپ ان کو خرقہ پہناتے ہیں حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر وہ 4 چیزوں کے اوپر جو وہ آپ سے بیعت لیتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے قبلہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کم خوردن، آپ نے کم کھانا ہے، کم سونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے دنیا کو طلاق دے دینی ہے، آپ نے عقبہ کو بھی، یعنی آخرت میں سوائے اللہ کے تم نے کسی اور کی طرف نظر نہیں کرنی، اللہ کے لیے آپ نے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ یہ 4 چیزوں کے اوپر آپ کمٹمنٹ لیتے ہیں۔ اور قبلہ جب آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا لقب، جیسے میں نے کہا، پھر آپ مفتی صاحب کی طرف بڑھیے گا، وہ دوسری بات یہ کہ آپ کو جو ہے وہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے قبلہ، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے شیخ نے یہ فرمایا کہ اس کھڑکی سے صبح جو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور آپ کے 2 مرید موجود تھے، ایک آپ شیخ معین الدین چشتی اجمیری موجود تھے، دوسرے مرید بھی موجود تھے۔ ان دونوں نے یہ سنا کہ صبح اس کھڑکی سے جو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو صبح جب فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے وہ کھڑکی کھولی تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور ہجوم ہے، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اس کھڑکی سے جو دیکھے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو وہ یہ بات بتائے گا وہ جہنمی ہوگا، تو تم دونوں میں سے کس نے یہ بات بتائی ہے؟
تو معین چشتی اجمیری نے فرمایا، عرض کرنے لگے یا شیخ میرے ایک جہنمی ہونے سے اگر اتنے جنتی ہوتے تو کیا مذائقہ ہے؟ اللہ۔ تو آپ نے شیخ نے فرمایا تم تو غریب نواز ہو، تم تو غریب نواز ہو، تم تو لوگوں کے لیے کرتے ہو۔ اور یہ دیکھیے یہ اللہ کے ولیوں کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگیاں، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو رجوع کروانا ہوتا ہے۔ ان کا زندگی اس طرح گزر جاتی ہے کہ ہر بندہ ان کے پاس آتا ہے، ہر بندے کو اپنی دامن میں پناہ دیتے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ تو خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اوپر بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور وہ اپنے شیخ کے اندر فنا فی الشیخ تھے، فنا فی الرسول تھے، فنا فی اللہ تھے، اور پھر ان کو یہ مقام ملا کہ انہوں نے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا۔ اور یہ ایسے نہیں مل جاتا مقام، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے ایسے۔ اور پھر ان کی دیکھیے، ان کی شائستگی دیکھیے، میں تو حیران ہوتا ہوں 3 سال حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری نے مدینے کے اندر درس حدیث دیا، 3 سال وہاں پڑھاتے رہے۔ اور پھر یہاں پر خواجہ معین چشتی اجمیری، ایک تو انہوں نے یہاں چلہ کاٹا ہے اور پھر لاہور میں 2 سال گزارے ہیں، یہاں پر بھی آپ پڑھاتے رہے ہیں۔ اور پھر شیخ نے ڈیوٹی لگائی ہے جاؤ اب اجمیر چلے جاؤ اور وہاں پر جا کے وہ اپنا کام سر انجام دو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور جس کام کے اوپر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی صرف کرنے کے لیے لگایا ہے، انہوں نے وہ زندگی صرف کی۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر اللہ کا ولی، وہ اس کے اندر آقا علیہ السلام کی یہ سنت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی 2 کاموں پہ صرف کرتا ہے۔ ایک دعوت اللہ، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اگر کہیں پہ خدشہ ہو کہ دین کا کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اقامت دین کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وہ قولی جہاد بھی کرتا ہے، فعلی جہاد بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، اپنے قلم سے بھی کرتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو یہاں اس دنیا میں کوئی غم ہے، نہ اس دنیا میں کوئی غم اور رنجش ہے، بلکہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی کوئی حزن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔